افسانے کا عنوان ہے معیار۔ افسانہ نگار ہیں نرگس نایاب۔ وہ ہمیشہ سے بلا کی معیار پرست تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے معیار سے کم پر اس نے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جو انہیں منتوں مرادوں سے شادی کے 20 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ ان کی محبتوں کا واحد مرکز تھی۔ بے تحاشا لاڈ پیار نے جہاں اس کی شخصیت کو سنوارا اور اعتماد بخشا، وہاں اسے انتہا کا معیار پرست بھی بنا دیا۔ یہ بات کبھی اس کی خوبی بن جاتی، کبھی خامی۔ کپڑوں جوتوں سے لے کر کتابوں اور موسیقی تک جو اس کی پسند اور معیار تھا وہ لوگوں کو بہت متاثر کرتا، لیکن جب وہ انسانوں کو بھی اپنے مخصوص پیمانے پر پرکھ کر خود سے قریب کرتی یا دھتکارتی تو یہ عمل اس کے والدین اور قریبی دوستوں کے لیے خاصا تشویشناک ہو جاتا۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، انتہا درجے کی نفاست پسند اور حسن پرست۔ وہ خود بھی تو کوئی سفید روئی کی گڑیا تھی جو ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی۔ اس پر مستزاد اس کا مزاج، کوئی پیار سے بوسہ دیتا تو اسی وقت ناگواری سے گال پونچھ دیتی۔ پسینے سے تر کپڑوں کے ساتھ اگر ماں باپ باہوں میں لینا چاہتے تو بدک کر بھاگ جاتے۔ ماں باپ تو اس کی ان اداؤں پر بھی واری صدقے جاتے، لیکن یہ باتیں اس کی شخصیت میں رونق پیدا کرتی چلی گئیں۔ اسکول سے کالج پہنچنے تک اس کے معیار آسمان کو چھونے لگے۔ ماں باپ کے دیہاتی رشتہ دار اگر کبھی ان کے گھر آتے تو وہ انہیں سلام کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اپنی چند سہیلیاں بھی اس نے خود منتخب کی تھیں جو نہ صرف اچھے گھرانوں سے تھیں بلکہ خوبصورت اور طبیعت کے اعتبار سے بھی کسی حد تک اس کے مماثل تھیں۔ خریداری کرنے جاتی تو اسے کوئی چیز اپنے لیے بہت مشکل سے پسند آتی۔ وہ جو بھی خوشبو استعمال کرتی وہ اس کا تعارف بن جاتی۔ لوگ اس سے بات کرنے کو ترستے تھے لیکن وہ ہر ایک کو درگورے اتنا نہیں سمجھتی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی اس کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ اس کی چھوٹی سی عمر اور تعلیم کو ملحوظ خاطر رکھ کر پہلے تو اس کے والدین انکار کرتے رہے، لیکن کالج پہنچنے تک تو ان آنے والے رشتوں نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ اب تو اس کے والدین کا بھی اصرار بڑھ گیا تھا کیونکہ وہ عمر کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں مختصر یا طویل علالت کے بعد زندگی کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں کی عمر لگ بھگ 40 برس کے قریب اور باپ کی عمر 50 سال تھی۔ اس کے کالج پہنچنے تک اس کی ماں 60 جبکہ باپ 70 برس کے آس پاس پہنچ چکا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کی زندگی میں ہی اپنے گھر بار کی ہو جائے، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، مان کر ہی نہ دی۔ کوئی شکل کا اچھا تھا تو ملازمت کچھ خاص نہ تھی، اور اگر ملازمت اور گریڈ اچھا تھا تو عمر زیادہ تھی۔ اسے کوئی اپنے لیے مناسب ہی نہ لگا۔ اس نے انگریزی ادب میں ایم اے کے لیے داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی میں بھی لوگ اس کی ایک نظر کے منتظر ہوتے، جن کو وہ راستے میں پڑے سنگ و خشت سے زیادہ اہم نہ جانتی تھی۔ انگریزی ادب میں ایم اے کی سند لینے کے بعد اس نے اسی مضمون میں تیاری کی اور کمیشن کا امتحان پاس کر کے شہر کے بڑے کالج میں 17ویں گریڈ میں لیکچرر مقرر ہوئی۔ انہی دنوں اس کی ماں کا مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا تو گھر میں وہ اور اس کا عمر رسیدہ باپ ہی رہ گئے۔ باپ بیٹی کو دیکھ کے ہولتا رہتا۔ اس کی شادی کی عمر کب کی ہو چکی تھی لیکن وہ تھی کہ اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ لاہور بے شک بڑا شہر تھا لیکن اتنا بھی بڑا نہ تھا کہ اکیلی عورت بھری جوانی میں اکیلی رہ سکتی۔ رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا تو وہ پہلے ہی ختم کر چکی تھی۔ بوڑھا باپ اکثر سوچتا رہتا کہ میرے بعد اکیلی کیسے رہے گی۔
وہ اپنے باپ کا ایک بچے کی طرح خیال رکھتی، اس کے لیے پرہیزی کھانے بناتی، کھلاتی، چہل قدمی کے لیے باہر لے جاتی، وقت پر دوائیاں دیتی، رات کو نیند آنے تک باتیں کرتی۔ لیکن وہ بیوی کے چلے جانے کے بعد بہت دلگیر ہو گیا تھا اور اپنی آخری پڑاؤ کی جانب تیزی سے گامزن تھا۔ ایک دن اس کے کالج میں کوئی تقریب تھی، اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ گھر آتے ہی باپ کے کمرے میں جھانکا تو وہ تکیوں کے سہارے لیٹا کھلی آنکھوں، بے حرکت پتلیوں سے اس کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہا تھا، جانے کب روح کا پرندہ بوڑھے بدن کی قید سے رہائی حاصل کر کے جا چکا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد ابتدائی چند راتیں اسے بہت ڈر لگتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنا گھر بیچ کر شہر کے اچھے علاقے میں ایک چھوٹا سا فرنشڈ مکان خرید لیا اور وہیں رہنے لگی۔ عمر کی 38 بہاریں دیکھنے تک وہ 19ویں گریڈ تک پہنچ چکی تھی، جس نے اس کی گردن کو مزید کلف زدہ کر دیا تھا۔ اپنی کلیگز میں بھی 2-3 کے علاوہ باقی کسی سے اس کی راہ و رسم نہیں تھی۔ صبح سے دوپہر تک کالج اور شام کو کبھی خریداری کرنے تو کبھی کسی سہیلی سے ملنے نکل پڑتی۔ آہستہ آہستہ اس کی سہیلیوں کی بھی شادی ہوتی گئی، کسی کے شہر سے باہر تو کسی کے شہر میں ہی، لیکن اب ان سے وہ پہلے کی طرح مل نہیں سکتی تھی کہ ان کی اپنی فیملی اور مصروفیات تھیں۔ کالج کے بعد اس کا وقت اب زیادہ تر گھر میں ہی کتابوں اور ٹی وی کے ساتھ گزرنے لگا، لیکن ظاہر ہے یہ تفریح کی چیزیں انسان کا متبادل تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے گھر کی تنہائی سے اکتانے لگی تھی۔ اپنی ڈھلتی عمر سے متعلق اسے احساس زیاں ہونے لگا تھا۔ اب جب کسی مرد یا عورت کلیگ کی شادی کا سنتی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتی۔ اسے شیشے میں اپنی شکل بدصورت نظر آتی، کتاب اٹھاتی تو لفظ ناچتے محسوس ہوتے، ٹی وی دیکھتی تو ہر روتے ہوئے نسوانی کردار میں اپنی جھلک پاتی اور ریموٹ پٹک کر مٹھی بھر گولیاں پھونکنے لگتی۔ کبھی آرام آ جاتا، کبھی چھت کو گھورتے گھورتے صبح ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کے خیالات و نظریات بدل رہے تھے۔ اب وہ کافی زیادہ سوشل ہونے لگی تھی۔ کالج سے واپسی پر اپنی گاڑی میں کبھی کسی مرد کلیگ کو لفٹ دے رہی ہوتی، کبھی کسی کلرک کو، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو تو کبھی کسی راہگیر کو۔ جس کو بھی لفٹ دیتی اسے اپنے برابر والی سیٹ پہ بیٹھنے کا کہتی۔ یہ اور بات ہے کہ اب اسے پسینے اور بدبو، سانولی رنگت یا کسی کی کم شکلی پر اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا تھا کہ کوئی مرد اس کے اتنا قریب بیٹھا ہے۔ اس کے لیے ان کا مرد ہونا ان کی غالب خوبی تھی۔ راستے میں ساتھ بیٹھنے والے سے جان بوجھ کر اس کے مسائل اور پریشانیوں پر بات کرتی تاکہ وہ بتاتا جائے اور وہ اس کے ہاتھ پر اپنا نازک نسوانی ہاتھ رکھ کر تسلی دے سکے، پریشان کو ڈھارس ملے اور خود اسے اس لمس کی لذت۔ گھر آ کر وہ پہروں سرشار رہتی۔ مختصر عرصے سے شروع کیے ہوئے اس سلسلے نے پہلے پہل تو اسے بہت سرشار کیا، لیکن اب اسے نفسیاتی طور پر مزمل کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی نہ تھی۔ اس کا ایسا ہونا اس کے لیے ہی ناقابل فہم تھا۔ اس نے کئی میرج بیوروز کو اپنی تصویریں اور ضروری معلومات دے رکھی تھی، کلیگز کو بھی رشتے کا کہا ہوا تھا۔ اب تو وہ کسی بے روزگار، رنڈوے اور پہلے سے شادی شدہ مرد سے بھی شادی کے لیے راضی تھی، لیکن وائے قسمت، کہیں سے بھی کوئی امید بر نہیں آئی۔ حالانکہ اب بھی وہ کوئی ڈھلتی عمر کی عورت نہیں دکھتی تھی۔ رائج فیشن، بیوٹی سیلون کے باقاعدہ وزٹ، اچھی صحت مند خوراک اور ورک آؤٹ نے اسے بہت بہتر رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال وہ لڑکی نہیں، عورت ہی دکھتی تھی۔ وہ مینوپاز کے قریب تھی۔ یہ عورت کی زندگی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جب اس کی ماہواری ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہوتی ہے اور وہ بچہ پیدا کرنے کے اہل نہیں رہتی۔ یہ مرحلہ مختلف عورتوں کے لیے مختلف عمر میں شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر 40 سے 50 سال کی عمر تک یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی 40 کا ہندسہ عبور کر لیا تھا۔ دن رات کی سوچوں نے اس کے ڈپریشن کو خطرناک حد تک بڑھا دیا تھا۔
شادی میں ہوتی دیر اور بچہ نہ ہو سکنے پر اس کی اس ملکیت کا کیا ہوگا جو وہ عرصہ دراز سے اپنی تنخواہ سے بناتی جا رہی تھی؟ اس کا وارث کون ہوگا؟ فلاحی اداروں کو دینے کے حق میں وہ تھی نہیں، بہت ہوا تو اپنی 2-3 ہزار کتابیں ہی شہر کی لائبریری کو عطیہ کرے گی اور بس۔ ہر گزرتا دن اس کی نا امیدی میں اضافہ کرتا چلا جاتا۔ وہ سامنے والے کو ہر جھجک بالائے طاق رکھ کر خود سے شادی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مراعات کی پیشکش کرنا چاہتی ہے، لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتی۔ وقت کی اڑان تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اور امید کی ڈور اس کے ہاتھ سے پھسلی جا رہی ہے۔ اب تو کالج سے گھر آ کر وہ کمرے کی ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے روزمرہ کے معمولات آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سوسائٹی کے معززین میں بھی اچھے میں گوئیاں ہونے لگی ہیں۔ اس کا اکیلا رہنا، اس سے بھی بڑھ کر غیر شادی شدہ رہنا سب کے لیے دن بدن حیرت انگیز ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں رہنے والے افسر سے لے کر فروٹ بیچنے والے تک سب کی باتوں کا آخری موضوع پروفیسر صاحبہ ہی ہیں۔ امیدیں اب بھی کبھی کبھی اس کے اندر سر اٹھاتی ہیں، چاہتی ہے کہ ایک بار وہ بار آور ہو جائے، کوئی اس کی طرف نظر التفات سے دیکھے، وہ بھی سرخ جوڑا پہنے، شرمائے، اس کے وجود میں کوئی پھول کھلے، جس کی وہ حقیقی ماں بنے، جس کو وہ ممتا کا ہر احساس دے۔ وہ اپنے وجود میں بچے کی ہر حرکت کو محسوس کرنے کی آرزو مند تھی، ورنہ بچہ تو یتیم خانوں سے بھی مل جاتا، لیکن وہ اپنا بچہ چاہتی تھی۔ اس کی چاہت کی تکمیل تو کسی طور ہو جاتی، لیکن برا ہو اس خاندانی شرافت کا جو ماں باپ سے وراثت میں ماتھے پر روشن تھی۔ اس شرافت اور اپنے شعبے کے تقدس کو پامال کرنے کا وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ غلط کاری تو کیا اس کا ارادہ بھی نہیں کر پایا۔ اس کا حسن، اس کی مالی حیثیت، کچھ بھی اس کے لیے فائدہ مند نہ رہی تھی۔ جوانی میں اس نے اپنے معیار حسن کے غرور میں کتنے ہاتھ جھٹکے تھے، اب اسے وہ ہر ہاتھ یاد آتا ہے۔ کالج سے واپسی پر آج اس نے کسی کو لفٹ کی پیشکش نہیں کی ہے۔ سوسائٹی کے گیٹ سے اندر آ کر روڈ کے بائیں جانب پرچون کی دکان کے آگے اس نے گاڑی روک کر شیشہ نیچے کر کے سامان کی لسٹ ہاتھ میں لہرائی ہے، جسے دیکھ کر دکان والا باہر آ کر سلام کرتا ہے اور لسٹ کے مطابق بریڈ، انڈے، جوس کی بوتل، کیچپ اور دوسری اشیاء خورد و نوش کا تھیلا کار کی ڈگی کھول کر رکھتا ہے اور قریب آ کر اسے بل پکڑاتا ہے۔ وہ پیسے نکال کر دکان والے کو دیتے ہوئے دیکھتی ہے کہ دکان والا اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر میں کچھ ہے اور اس کچھ کا مطلب سمجھ کر وہ ایک ادا سے مسکرا دیتی ہے اور گاڑی فراٹے سے آگے نکل جاتی ہے۔ وہ گھر آ کے فریش ہوتی ہے، اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ سامنے وہی پرچون والا کھڑا ہے۔ مہنگے شیمپو، صابن، پرفیوم میں مہکی عورت کے مقابل مرد سے آنے والی پسینے، آٹے، دال، لہسن اور صابن کی ملی جلی بو اس کے نتنوں میں گھسی جا رہی ہے، لیکن اس نے لفظ معیار کی حقیقت پرکھ لی ہے اور اب اس کی آنکھیں مستقبل کا سنہرا خواب بن رہی ہیں۔